جسٹس شائق عثمانی صاحب، ابھی ایک استعمال کیا ہمایوں اختر صاحب نے، جو آپ کے بیان کیے ہوئے انالیسس سے بہت مطابقت رکھتا ہے. آپ نے بھی ایک پولیٹیکل کرائسس کی طرف اور ری ایکشن کی طرف اشارہ کیا تھا. تو ہمایوں صاحب نے بھی کہا کہ ہم ایک ایسی ٹیریٹری میں انٹر ہو رہے ہیں جو رسکی ہے. تو اس کو کیسے ہم کوانٹیفائی کریں کہ اب سیاسی حکومت نے آگے اس معاملے کو لے کر چلنا ہے تو اس کے پاس آپشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں، اویلیبل آپشنز، کہ اس مسئلے کو سنبھالا جا سکے، بات اور بگڑے نہیں، سنبھالی جا سکے. دیکھیے، پہلی بات پرائم یہ ہے منسٹر کے کہ پاس کوئی لیگل یہ ریمیڈیز ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کورٹ تھی جس نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ ایک اسپیشل کورٹ تھی. یہ اس کو اٹس ناٹ پارٹ آف جوڈیشری، اٹس اسپیشل کورٹ. ایگزیکٹو ڈیسیجن سے اسپیشل کورٹ بنی ہے اور اس کو پاورز دی گئی ہے، اور اس نے اب یہ فیصلہ کر دیا ہے. لیکن جو سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ یہ کہ آرٹیکل 6 میں ایک پروویژن ہے کہ سپریم کورٹ بھی، کوئی بھی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، جو فائنڈنگ ہے ٹریزن کی، جو فائنڈنگ ہے اس میں انٹرفیئر کرنے میں اس کو مشکلات ہیں. یہ اس میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 6 میں. تو اگر یہ سپریم کورٹ میں اگر اپیل کی بھی جاتی ہے تو سپریم کورٹ کے ہاتھ کافی حد تک بندھے ہوں گے آرٹیکل 6 کی جو پروویژن ہے. تو اس کے لیے اپیل کرنے سے سپریم کورٹ میں جو مشرف کیمپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس میں سب سے بہتر سولوشن یہ میں ہوگا یہ چاہوں گا کہ تھوڑی سی وضاحت آپ دوبارہ کر دیں. کیا سپریم کورٹ اس میں جنرل مشرف کو ریلیف نہیں دے سکتی، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، سپریم جو آرٹیکل ایگزیکٹ مجھے ورڈنگ یاد نہیں، لیکن آرٹیکل 6 کے ایک سب سیکشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی کورٹ اور انکلوڈنگ سپریم کورٹ جو فائنڈنگ ہے، ٹریزن کی فائنڈنگ ہے، اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکے گی. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. صحیح. تو اگر انہوں نے ابھی پورا ڈیٹیل آرڈر تو نہیں آیا ان کا، لیکن جو ڈیٹیل آرڈر اگر آئے گا اس میں انہوں نے اگر یہ فائنڈنگ رکھی ہے کہ وہ ٹریزن کے ارتکاب کیا ہے انہوں نے، تو اس صورت میں سپریم کورٹ کو بھی مشکلات ہوں گی اس میں کیا انٹرفیئر پرائم کرنے میں. منسٹر کو کوئی اختیار حاصل ہے ایز چیف ایگزیکٹو؟ کیا وہ ریلیف دے سکتے ہیں؟ نہیں، پرائم منسٹر کوئی ریلیف نہیں دے سکتا. پرائم منسٹر دے سکتا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ اس اسپیشل کورٹ کو ڈسبینڈ کر دیتے تو معاملہ ختم ہو گیا ہوتا، کیونکہ وہ ایگزیکٹو ڈیسیژن سے فارم ہوئی تھی. وہ انہوں نے کیا نہیں، وہ چلتی رہی. اب جو سچویشن ہے اس نہج پر، اگر وہ اپیل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں تو اس میں سپریم کورٹ کے ہاتھ کافی حد تک بندھے ہوں گے قانون کے لحاظ سے. وے آؤٹ تو سر، اب ایک اس میں جملے میں وے بہتر آؤٹ کیا نظر آتا ہے اب آپ کو؟ وے آؤٹ سے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ پہلے تو انتظار کرنا چاہیے ڈیٹیلڈ فائنڈنگ کا، ڈیٹیلڈ آرڈر کا. جب ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو اس کے خلاف ان کو چاہیے، مشرف کیمپ کو، اس کے خلاف ریویو فائل کرے تاکہ یہی کورٹ اس کو ریکنسیڈر کرے. اور خاص طور سے چونکہ یہ ایک میجورٹی ڈیسیژن ہے، یہ یونانیمس ڈیسیژن نہیں ہے، ایک جج نے اس سے ایگری نہیں کیا ہے، تو اس میں ریویو کے درست ہے. چانس